کائنات ضابطہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کائنات اللہ کا ضابطہ ہے. وہ کہتے ہیں غلہ زمین سے ملے گا، ضابطہ ہے. بچہ عورت مرد سے ہوگا، یہ ضابطہ ہے. لوگ، میں جو غلطی ہے وہ اس کو بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. کہ ضابطہ یہ ہے کہ عورت سے بچہ ہوگا، ضابطہ یہ ہے کہ زمین سے غلہ ہوگا، ضابطہ یہ ہے کہ تجارت سے نفع ہوگا. لوگ کائنات کے نقشوں کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں. سن رہے ہمارے ذہن حاضر ہی نہیں. لوگ کائنات کے نقشوں کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت آسان بات ہے. ضابطہ اسے کہہ دے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں. سننا بہت دھیان سے. ضابطے میں کوئی تبدیلی، دیکھو یہ بات یاد رکھنا، لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ فرما رہے ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کی سنت اور اس کا ضابطہ کیا ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. کائنات کے نقشے میں بہت تبدیلیاں ہیں، اس لیے کائنات ضابطہ نہیں ہے. دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. دین ضابطہ ہے. کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. عورتیں ہیں، بچے نہیں ہیں. زمین ہے، غلہ نہیں ہے. دکانیں ہیں، آمدنی نہیں ہے. دوائیں ہیں، شفا نہیں ہے. ہتھیار ہیں، حفاظت نہیں ہے. حکام ہیں، عزت نہیں. سارا اٹھا کے دیکھ لو شروع سے آخر تک، سارا کائنات کا نظام. اللہ کی سنت، اللہ کا دین. سنت کا مطلب یہ ہے ضابطہ. لا تبدیل لخلق اللہ. جگہ جگہ اللہ نے فرمایا قرآن میں مختلف الفاظ میں، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، سنت اللہ التي قد خلت من قبل، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا. یہ جو سنت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ سورج ہے مگر روشنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں سلب کر لیں. سائنس والے کہتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں سورج گرہن کی. سائنس والے کہتے ہیں یہ وجوہات ہیں ستاروں کے ٹوٹنے اور چلنے کی. سائنسداں کہتے ہیں یہ وجوہات ہیں چاند گرہن ہونے کی. سائنسداں کہتے ہیں یہ وجوہات ہیں زلزلے کے آنے کی. ضابطہ کہتا ہے زلزلے زنا سے آتے ہیں. ضابطہ کہتا ہے زلزلے زنا سے آتے ہیں. سائنسداں کہتے ہیں زلزلوں کے آنے کی وجوہات وہ اپنے مشاہدات کے اعتبار سے بتاتے ہیں. اس لیے چاہیے کہ مشاہدات کے انکار کرو اور غیب کا اقرار کرو، تو پھر تم اللہ کے ضابطے پر آؤ گے. تو میں نے عرض کیا کہ کائنات ضابطہ نہیں ہے، احکامات ضابطہ ہیں. احکامات ضابطہ ہیں، کائنات ضابطہ نہیں، کیونکہ احکامات میں تغیر ہے. احکامات میں جو ہے تغیر نہیں، اور کائنات میں تغیر ہے. جس میں تغیر ہے وہ ضابطہ نہیں ہو سکتی. جس چیز میں تغیر ہے وہ ضابطہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ضابطے میں تغیر نہیں ہے. تو یہ بات ہوئی کہ اللہ کے ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کا دین ہے. تو جو لوگ کائنات میں محنت کرتے ہیں وہ اللہ کو کائنات پیش کرتے ہیں، پھر کائنات پر محنت کر کے دعا مانگتے ہیں. حالانکہ اللہ نے دعاؤں کو عبادات کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ نے دعاؤں کو، یہ آسان بات ہے، اللہ نے دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ. یہ نہیں فرمایا سبب اور دعا کو جمع کرو، بلکہ فرمایا کہ عبادت اور دعا کو جمع کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت، تجھ سے مدد. اس لیے جو صلاۃ الحاجہ ہے نا، صلاۃ الحاجہ لوگ اسے حاجت کی نماز کہتے ہیں. حاجت کی نماز، حالانکہ حاجت مخلوق ہے. حاجت مخلوق ہے. حاجت کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور نماز خالق کے لیے ہے. حاجت کی نماز نہیں ہوتی نا،
نماز ہوتی ہے حاجت کے لیے؟ حاجت کے لیے نماز نہیں ہوتی، نماز حاجت کے لیے نہیں ہوتی، نماز تو خالق کے لیے ہوتی ہے، حاجت مخلوق ہے۔ صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہے کہ تم 2 رکعات نماز پڑھ کر اللہ کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ قریب والے کی بات سنی جاتی ہے۔ نماز قرب کے لیے ہے، نماز اللہ کے قرب کے لیے ہے۔ پھر نماز کے بعد دعا مانگو، وہ نماز پڑھو جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں حاجت کو ذہن میں رکھ کر، اور پوری نماز میں اسی حاجت کو سوچتے رہتے ہیں، پوری نماز میں حاجت کو سوچتے رہتے ہیں۔ ہم سب فرماتے تھے کہ حاجت کے لیے عمل کرنا چاپلوسی ہے، حاجت کے لیے عمل چاپلوسی ہے، نہیں، تم عمل کرو اللہ کے لیے، عمل کرو، تم اللہ کے لیے عمل کرو۔ اللہ کے لیے جو عمل کرو گے اس سے جو قرب حاصل ہوگا، اس قرب کے بعد اپنی حاجت اللہ سے کہہ دو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کسی عہدے دار سے، کسی مالدار سے، کسی با اختیار آدمی سے اگر آپ کی کوئی حاجت اس سے متعلق ہے تو آپ کسی طرح اس کے قریب ہوتے ہیں، پہلے ہے نا، اس کے آپ پہلے قریب ہوتے ہیں، اس سے قریب ہو کر پھر اپنی حاجت اس سے کہتے ہیں۔ بس یاد رکھو، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ سے فائدہ، اس کی ذات عالی سے براہ فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے قرب والے اعمال اختیار کرو، اس کے قرب والے اعمال اختیار کرو۔ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو پھر اللہ سے اپنی بات طے کرا لو گے، اللہ سے اپنی بات طے کرا لو گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کے نقشے نہیں ہیں۔ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ تم تجارت کرو، نفع کی امید اللہ سے رکھو، زراعت کرو، غلے کی امید، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب تو اتنا آسان کر کے فرماتے اس بات کو، حضرت فرماتے تھے اچھا یہ بتلاؤ، حضرت کی بات سنو، حضرت فرماتے اچھا یہ بتلاؤ کہ ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو کیا وہ زمین سے غلہ لے سکتا ہے؟ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے تو کیا وہ دکان سے امید کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جو تجارت کرے گا وہ دکان سے امید کرے گا، جو زراعت کرے گا وہ زمین سے غلے کی امید کرے گا، جو ملازمت کرے گا وہ تنخواہ کی امید کرے گا۔ جس کی جو محنت ہے اس محنت سے ہی تو امید کرے گا نا۔ تو پھر یہ جس طرح دنیا کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو آدمی جس کام کو کرتا ہے اسی کام سے نفع کی امید کرتا ہے، موٹی سی بات ہے نا۔ تو یہی بات سمجھنے کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی محنت تو کرے اسباب پر، امید کرے اللہ سے؟ سمجھا یہ بات نہیں آئی سمجھ، کتنی آسان بات کہ محنت کرے تجارت پر، دکان پر بیٹھے اور زمین سے غلے کی امید کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ ٹھیک ہے، کام تو کر رہا تجارت کا، اور زراعت سے امید، جب دنیا کے مادی شکلوں میں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ محنت تو کرے اسباب پر اور امید کرے اللہ سے؟ اللہ سے امید کرنے کے لیے تو اس کو ان اعمال پر آنا پڑے گا جن پر اللہ کا وعدہ ہے، سیدھی بات ہے۔ تم ان اعمال پر آ جاؤ جن اعمال پر اللہ کا وعدہ ہے، ان اعمال پر آؤ جن پر اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، اور وعدے اعمال کے ساتھ۔ کتنی آسان بات ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس رخ پر ڈالا کہ تم جب کوئی حاجت پیش آئے عمل کو مقدم کرو سبب پر۔ ہمارا معمول یہ ہے پہلے سبب، حاجت پوری ہو گئی تو اللہ کا، عبادت کا، نماز کا، صدقات کا خیال بھی نہیں آنے کا۔ جب اسباب سے ناکام ہو جاتے ہیں بیمار کے علاج میں، مقدمے کی کامیابی میں، تو پھر مقدمے والے آتے ہیں وکیلوں کی طرف، مقدمے والے آتے ہیں وکیلوں کی طرف۔ ہم نہیں کہتے اسباب چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں کہ اعمال کو اسباب پر مقدم کر لو،
اگر اعمال کو اسباب پر، میں تمہیں کیا بتاؤں، اتنی یقینی بات ہے کہ اگر اعمال کو اسباب پر مقدم کرنے کا مستقل مزاج بن جاوے تو اللہ رب العزت اسباب کی طرف جانے سے پہلے حاجتیں پوری کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے اسباب کا اختیار مت کرو، یہ تو غلط بات ہے، کیونکہ اسباب کا اختیار نہ کرنا رہبانیت ہے، اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسباب کی اختیار نہ کرنا رہبانیت ہے۔ ہم نہیں کہتے اسباب اختیار مت کرو، ہاں یہ کہتے ہیں اسباب سے کوئی امید نہ کرو اور اعمال کو اسباب پر مقدم کرو۔ تمہیں اسباب کی طرف جاؤ گے حکم کی وجہ سے، اور اسباب کی طرف جانے میں دکان کو تصور نہ کرنا۔ سنو میں کیا کہہ رہا، اسباب کی طرف جانے میں دکان کو سبب تصور نہ کرنا، بلکہ دکان میں جو ناپ تول کے احکام ہیں ان کو ذریعہ کامیابی سمجھنا، اس لیے کہ دکان ذریعہ نہیں، دکان میں امانت داری اور سچائی ذریعہ ہے، حکومت ذریعہ نہیں ہے کامیابی کا، بلکہ انصاف ذریعہ ہے کامیابی کا۔ جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب کے اندر احکام پھرے ہوئے ہیں، اگر یہ احکام اسباب کے بغیر دیے جاتے تو پھر ان احکام پر عمل کرنا کوئی کمال کی بات نہیں تھی۔ اللہ نے احکام دیے ہیں اسباب میں پھرو کر، سنو میری بات توجہ سے، احکام دیے اسباب میں ڈال کر، اسباب ظرف ہیں، احکام مصروف ہیں، اگر احکام نکال دو تو یہ خالی برتن ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، اگر احکام نکال دو اس میں سے اسباب میں سے تو پھر یہ خالی برتن، کچھ نہیں ہے، اسباب خالی برتن ہیں، احکام اسباب کے اندر بطور مظروف کے ہیں، اسباب بطور ظرف کے ہیں، احکام بطور مظروف کے ہیں۔ آپ جانتے ہیں برتن کے اندر کی چیز وہ مطلوب ہے، یہی بات ہے نا، برتن کیا کے لیے ہے؟ مظروف کے لیے۔ آپ کو پیالہ مطلوب نہیں، کھانا مطلوب ہے جی، ورنہ خالی برتن ہے، اسباب خالی برتن ہیں، اور اسباب میں جو احکام ہیں وہ اصل ہماری حاجتوں کے پرانے کا تعلق ان احکام سے ہے جو اسباب کے اندر ہیں، اسباب سے حاجت کے پرانے کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم نہیں جاتے ہیں نا اسباب کی طرف، وہ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس سبب سے کام ہوگا، نہیں، کام سبب سے نہیں ہوگا، بلکہ کام اس سبب میں اللہ کے حکم کے پورا کرنے سے ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی اسباب ہیں ان سارے اسباب سے متعلق احکام ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں ان سے متعلق احکام ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں ان سے متعلق احکام ہیں، احکام ہیں جن پر وعدہ ہے، سبب پر وعدہ نہیں ہے، سبب پر وعدہ نہیں ہے، احکام پر وعدہ ہے، احکام پر۔ تو جب اسباب کی طرف جاؤ تو یہ سوچ کر مت جانا کہ تجارت سے نفع لوں گا، بلکہ یہ سوچ کے جانا کہ امانت سچائی سے نفع ملے گا۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ عمل کو مقدم کرنا سبب پر، اگر اللہ صاف بات ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسباب کمائی کے نہ دیتے، اگر اللہ اسباب کمائی کے نہ دیتے تو پھر اعمال کا کرنا کوئی کمال کی بات نہیں تھی۔ جس طرح ملائکہ کی عبادات کمال نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ ان تمام تقاضوں سے فارغ ہیں جو تقاضے اعمال سے روکتے ہیں، ملائکہ ان تمام تقاضوں سے فارغ ہیں۔ انسان ملائکہ سے اوپر کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے تقاضے کو دبا کر حکم پورا کیا، ملائکہ نے اپنے خواہش کے تقاضوں کے بغیر حکم پورا کیا۔ میری بات توجہ سے سنا، ملائکہ کی جو عبادت ہے وہ جسمانی تقاضوں کے بغیر ہے، انسان کا جو عبادت جو ہے وہ جسمانی تقاضوں کے ساتھ ہے، انسان کی عبادت جسمانی
تقاضوں کے ساتھ ہے. ملائکہ کی عبادت جسمانی تقاضوں کے بغیر ہے. کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. نیند کا تقاضا نماز فرض، ملائکہ میں نیند کا تقاضا نہیں. روزے کا جو ہے بھوک کا تقاضا روزہ فرض، ملائکہ میں بھوک کا تقاضا نہیں. نیند کا تقاضا اور نماز فرض، بھوک کا تقاضا روزہ فرض، بیوی سے ملنے کا تقاضا روزہ فرض، اور خواہش کا تقاضا زنا حرام. اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچائے